اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا کہ معاشرہ اگر توحیدی نہ ہو، الہی معاشرہ نہ ہو، تو پھر اس معاشرے میں لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ لوگ ایک قوم نہیں ہوتے، ایک امت نہیں ہوتے، یک زبان نہیں ہوتے، ہم فکر نہیں ہوتے، ایک فکر کے نہیں ہوتے، دسیوں فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ فرعونی یا طاغوتی یا طاقتوروں کے معاشرے کی شناخت پہچان ہے کہ یہ معاشرہ الہی معاشرہ نہیں ہے، دینی معاشرہ نہیں ہے، توحیدی معاشرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظالموں کا معاشرہ ہے، مشرکین کا معاشرہ ہے، طاقتوروں کا معاشرہ ہے، جس کو قرآن نے لفظ طاغوت سے روشناس کرایا، پہچانوایا ہے۔ ہمارے مشکل یہ کہ ہماری فکری جو میدان ہے نا، اس میں کام نہیں ہوا ہے، اصلاً بیان نہیں ہوا ہے، گفتگو نہیں ہوئی ہے، بحث مباحثہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جیسے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے عرض کیا تھا کہ تفقہوا فی دین اللہ، خدا کے دین میں تفقہ کرو، یعنی کہ غور و فکر کرو، ایسے ہی نہیں چلو، آنکھیں بند کر کے مت چلو دین کے اوپر، بلکہ غور کرو، فکر کرو کہ آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں، جس کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ واقعاً وہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ فقط آپ کے ایک ذہنی تصور ہے، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، عملاً آپ اس کو جو ہے بالکل الٹا جا رہے ہیں۔ ذہنی تصور مثلا اللہ ہے، رسول ہے، 12 امام ہے، قیامت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ذہنی تصورات ہے ہماری، یہ ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا جب تک ہم ان ذہنی تصور کو عمل میں لے کر نہیں آئیں گے، جب تک اس کو عمل میں لے کر نہیں آئیں گے۔ جب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ معاشرہ توحیدی معاشرہ کہلائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شہید صدر نے، آج کو پتہ ہے کہ شب برات بھی کہتے ہیں، شب نیمہ شعبان بھی ہے، شب ولادت امام، امام زمانہ قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو آج واقعاً ایک براءت کرنے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ اپنے موجودہ حالات سے نکل کر درست حالت کی طرف، اپنے موجودہ حالت کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے براءت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عادلانہ عالمی الہی حکومت کی طرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم اس موجودہ حالت اور موجودہ نظام سے براءت ہے کہ نہ میں اس کو قبول، یہ براءت، یہ پہلا قدم ہے۔ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی آپ کی دنیا چھین کے نہیں لے کے جائے گی۔ جو آپ کے پاس مختصر دنیا ہے نا، وہ آپ کے پاس فی الحال کوئی چھیننے کے موڈ میں نہیں ہے آپ سے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے چھینیں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہم خواہ مخواہ ایک
انجانی خوف ذہن میں لے کے سوچتے ہیں اس میں نہیں گیا اس میں نہیں گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ نہیں ہیں، کچھ ہو رہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتے. ہم خواہ ہی پریشان ہوتے ہیں، خواہ یہ خود کو دوسروں کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کی دنیا نہیں چھینے گی. فی الحال ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے. تو موجودہ جو حالت ہے نا ہمارے معاشرے کی، اس سے براعت کی ضرورت ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، میں اس سے جدا ہوں، میں ایک خاص انسان ہوں، میں نے اس کو درک کیا ہے. اس براعت کی ضرورت ہے آج کی رات کہ آپ اپنے امام سے ایک مرتبہ پھر عہد کریں کہ یا اپنے رسول اللہ، میں نے اپنی موجودہ حالت کو، موجودہ گروہ کو، یہ جس طبقے سے میں تعلق رکھتا تھا، جس گروہ سے، میں نے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اب میں صرف تیرے لیے خالص ہوں. میرا ہر قدم اب تیری ظہور کے لیے اٹھے گا. صرف اگر میں حرکت کروں گا تو اس سمت حرکت کروں گا جس سمت تیرا ظہور ہوگا. یہ اگر ہم آج کی رات کو یہ براعت کریں تو یقین جانیں امام زمانہ علیہ السلام کا جو دل ہے وہ مسرت کا احساس کریں گے. ایک شخص میرے لشکر میں شامل ہو گیا، ایک شخص. لہٰذا ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ بس 5-6 منٹ ہو رہے ہیں. تو شہید صدر نے عراقی معاشرے کو سامنے رکھ کر یہ تقسیم بندی کی ہے. ہمارا معاشرہ اس سے کوئی الگ نہیں ہے، بالکل اسی حالت میں ہے. اس سے اگر بدتر نہیں ہوا تو بہتر نہیں ہے ہمارا معاشرہ بھی. لہٰذا اگر ہم اس کو اپنے معاشرے پہ تطبیق کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا. تو کل پہلے گروہ کی بات ہوئی تھی کہ پہلے گروہ جو ہے، جو معاشرے کا جو پہلا گروہ ہے، وہ ظالم نظام، اس طاقتور نظام، اس طبقاتی نظام کو اجتماع دینے والا گروہ ہے، قوت دینے والا، طاقت دینے والا، اس کا جلسہ گاہ بڑھنے والا. وہ جب اجتماع چاہتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہ گروہ ہے پہلا گروہ. قیامت کے دن یہ گروہ اسی ظالم کے ساتھ، انہی ظالم کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا. آپ یہ کبھی نہ سوچو کہ ہم شیعہ ہیں کیونکہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، میرے ذہن میں 12 امام ہیں تو میں نے تو جنت میں جانا ہے. یہ آپ نہ سوچو، یہ بالکل احمقانہ سوچے. انشاءاللہ ہم جب توحید کے بعد عدل کی بیس شروع کریں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، یہ سوچ کافی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں، نجات کی امید ضرور رکھیں آپ، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ اس سے آپ کو نجات ملے گی. کچھ عملی اقدام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پہلا گروہ وہ ہے جو فرعونی نظام کو، طاقتوروں کے نظام کو تقویت پہنچاتا ہے. دوسرا گروہ آج ہم بیان کریں گے. دوسرا گروہ اس کے حاشیہ نشین ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں اس کے عہدیدار ہیں، اس کی حکومت کو درست جائز قرار دینے والے ہیں. لوگوں کے پاس اس کے حکومت کی تبلیغ کرنے والے ہیں. یہی ہونا چاہیے، یہ نظام ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اس سے کوئی اور نظام آ نہیں سکتا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہی سب سے اچھا ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ظالمانہ نظام کے حاشیہ نشین ہیں.
اس کے صحت پر مہر لگانے والے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بس یہی صحیح ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ یہ باور کرانا لوگوں کو، ایک گروہ وہ ہے۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تیسرا گروہ جو ہے، یہ دو گروہ سمجھ میں آیا؟ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اعوان الظلماء کہا ائمہ کی روایت میں کہ ظالموں کے مددگار، یعنی کہ مظلوم ظالم، جو مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی ہے، ظالم کے اجتماعی قوت کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا گروہ اس ظالم نظام کے خاص لوگ ہیں، حاشیہ نشین ہیں، اس کی تعریف کرنے والے، اس کو صحیح قرار دینے والے، لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے، دوسرے راستوں کو بند کرنے والے، نہیں اس کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس یہی ہے، اسی میں آپ نے رہنا ہے، جیسے بھی رہنا ہے، وہ ہے دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ جو ہے، جس کو حضرت علی نے ہمج الرعا کہا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے فارغ ہے، نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، جس طرف زیادہ جا رہا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں بس، اور ان کی تعداد ہر معاشرے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صالح معاشرے کے لیے سب سے پریشان کن یہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ مسائل پیدا کرنے والے لوگ یہی لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے بالکل فارغ، کچھ سوچتے نہیں ہیں، کوئی فکر نہیں کرتے، بس دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرف زیادہ ہوا چلی ہے اس طرف چل پڑتے ہیں بس۔ مولا فرماتے ہیں یہ گروہ معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ کیسے ختم ہوگا یہ گروہ؟ انہیں قتل کر دیا جائے؟ نہ، ان کو دوسرے گروہ میں تبدیل کرنا ہوگا، ان کے فکروں کو روشن کرنا ہوگا۔ دیکھیں، انقلاب اسلامی کی حفاظت ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرا انقلاب نے جو کام کیا ہے نا، جس میں شہید مطہری، شہید بہشتی اور خود رہبر معظم، اس طرح کے بہت سارے اور بھی مثلا علماء اور مفکرین تھے جنہوں نے ایرانیوں کے فکروں کو درست کیا ہے، باشعور بنایا ہے، انہیں شعور دیا ہے، وہ ہمج الرعا سے نکالا ہے ان کو، وہ حالات کو سمجھتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کس وقت کون سے میدان میں ہمیں فوراً نکلنا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا شیطانی منصوبہ جو ایران میں لانچ کیا، بالکل اسلحے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، لیکن اس باشعور عوام نے، بیدار عوام نے اسے ناکام، دیکھو نا، یہ اگر یہ لوگ بھی ہمج الرعا ہوتے نا تو آج ایران کا اینڈ ہو چکا ہوتا، تختہ الٹ دیتے۔ اس قدر پاور استعمال کیا گیا تھا کہ تختہ الٹ دیتے، نہیں رہتا، اسلامی حکومت ختم ہو جاتی، چلی جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی سب سے زیادہ پریشان کن یہی طبقہ تھا کہ جو بات کو سمجھنے اور سوچنے کی کبھی فکر ہی نہیں کر، دیکھتے ہیں طاقت کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں بس، دیکھتے ہیں ہوا کس طرف زیادہ چل رہی ہے اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان قوموں کے فکروں پہ کام نہیں کیا گیا، انہیں بتایا نہیں گیا، انہیں سمجھایا نہیں گیا، انہیں بنیادی چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا۔ ہم بھی اس چیز کے شکار ہیں، مثلا خصوصاً بلوچستان میں فکری گفتگو بہت کم ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے تقریباً، کہ جس میں انسان کچھ سوال جواب کریں، کچھ بیٹھیں، کچھ دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہید عارف حسین الحسینی کے
دور میں یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ایسا لپیٹ دیا کہ بالکل ختم کر دیا بالکل. یعنی فکری گفتگو، فکر کو درست کرنا، درست اسلامی فکر دینا کہ سلسلہ رک گیا تقریباً 30-35 سال. یعنی کہ عوام کہتے ہیں کہ ان کو وہ باتیں بتانے کے بعد یہ تھوڑی سمجھیں گے. پھر کب سمجھیں گے یہ عوام؟ کب بتائیں گے ان کو آپ درست راہ کی طرف دعوت کب دیں گے؟ لہٰذا اس گروہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے. مفکرین کو چاہیے کہ اس پہ بہت زیادہ کام کرے. اس کے مقابلے میں جو فرعونی نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ اسی حالت میں رہیں، بلکہ ان کی تعداد روز بڑھے. ان کی تعداد کیا ہو؟ روز بڑھے. کیونکہ جتنا ان کی تعداد بڑھے گا ان کا کام آسان ہوتا ہے. حق کا کام مشکل ہوتا ہے، ان کا کام آسان ہوتا ہے. رہبر معظم، شاید آپ ایرانی اگر میڈیا سے تھوڑا سا وہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایران کے اندر یہ جو عوام شعور ہے نا کیسے آئے ہیں. ایران میں رہبر معظم کے پورے سال جو ہے نا وہ دن تقسیم ہے. انہیں مختلف گروہوں سے ملاقات ہوتی ہے، اجتماعی ملاقات ہوتی ہے. مثلا ایک دن مختص ہے اساتذہ کے ساتھ، یعنی کہ پورے ایران سے اساتذہ کے نمائندے جمع کرتے ہیں، اجلاس ہوتا ہے، رہبر خطاب فرماتے ہیں، پھر ان کے مسائل بیان ہوتے ہیں. اس وزیر جو تعلیم ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی وقت سب کچھ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے کدھر کون سا مسئلہ ہے. اسی طرح سے مثلا جو گیم والے ہیں، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، فلاں، یہ سارے جو اسپورٹس والے ہیں، ان کے ساتھ ایک دن مختص ہے. یہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے طالب علموں کے ساتھ، اسی طرح سے مزدوروں کے ساتھ. یعنی کہ عوام کو باشعور رکھا ہوا ہے، عوام کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہوا ہے. جیسے ہم اندھیرے میں، ہم اپنے سیاستدانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ ہی نہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا منصوبہ کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم تو دور سے وہ ادھر سے وہ نظر آتا ہے اس کو یوں کرتے بس، اسی پہ ہم پاگل ہوتے ہیں. چلو اس نے مجھے ایسا کیا. بعض لوگ اسی کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، دیکھو مجھے ایسا کر رہے ہو. تو ظالم جو معاشرہ ہے، ظالم جو نظام ہے، طاغوتی جو نظام ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھے، لوگ اندھیرے میں رہیں، ان کو نہیں بتایا جائے، ان کو درست بات سے آگاہی نہ ہو. یعنی جتنا ہمیں جہالت میں رکھا جائے گا، ہم اندھیرے میں رہیں گے، اتنا ہی ظالم نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. لہٰذا یہ تیسرا گروہ جس میں ہم سب ہیں، ہمیں اس سے نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے. جتنا سوچیں گے اتنا نکلیں گے. جس کے پیچھے بھی آپ چل رہے ہیں، جس گروہ میں آپ شامل ہیں، آپ ذرا سوچیں تو یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ دنیا والے ہیں یا آخرت والے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں غلط جگہ ہوں، میں غلط گروہ میں شامل ہو گیا ہوں، مجھے یہاں سے براعت کرنی چاہیے. براعت آج کی رات سوچے انسان اور خود کو بری کریں. دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مومن مومنات جہاں کا بھی مریض شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہسپتالوں میں پروردگارہ انہیں صحت عطا فرما. پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان،
دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔